اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اصلاح امت کی بھرپور اور ہمہ گیر تحریک کے عظیم قائد، مجتہد اور عالم دین کے بارے میں۔ آج ہم ان کی سوانح حیات، بائیوگرافی، ہسٹری، ڈاکومنٹری آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ باغ بہت ہی خوبصورت تھا، سرسبز و شاداب درختوں کی شاخیں ٹھنڈی ہوا میں جھومتی تھیں، مختلف پودوں پر خوش رنگ کے پھول اپنی بہار دکھائی دیتے تھے، فضا پرندوں کی سریلی چہکار سے وقتاً فوقتاً گونج اٹھتی۔ چند نوجوان باغ میں سیر کے لیے آئے ہوئے تھے۔ نوجوانی کا زمانہ شوخی اور جولانی سے بھرپور ہوتا ہے، تاہم یہ نوجوان اپنے انداز و اطوار سے بہت سلجھے ہوئے، مہذب اور نیک نفس نظر آتے تھے۔ وہ باغ کے قدرتی حسن سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ان نوجوانوں نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ وہ باغ سے باہر نکل آئے اور ایک طرف کو چل دیے۔ آگے جا کر ان سب کی راہیں الگ الگ ہو گئیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کو الوداع کہا اور اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ نوجوان نے اپنے گھر میں قدم رکھا تو اس کی ملاقات اپنے والد محترم سے ہوئی۔ نوجوان نے ادب سے سلام کیا۔ والد محترم نے سلام کا جواب دینے کے بعد دریافت کیا، آپ کہاں گئے تھے؟ نوجوان نے بتایا کہ وہ چند دوستوں کے ساتھ باغ کی سیر کے لیے گئے تھے۔ والد محترم نے اچانک ایک اور سوال کر دیا، کیا تم نے وہاں کوئی ایسی چیز حاصل کی جو بطور یادگار باقی رہے؟ نوجوان والد محترم کا سوال سن کر سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ اپنے والد کی ہر بات پر پوری توجہ دینے کی کوشش کرتا تھا۔ اس نے والد کی نصیحت کو بھی گرہ میں باندھ لیا اور ہر کام کو انجام دیتے ہوئے انہماک کا مظاہرہ کیا کہ گویا وہ اس سے ایسی نصیحت یا درس حاصل کرنا چاہتا ہو جو اس کی زندگی پر مثبت اثر ڈال کر اسے یادگار بنا دے۔ اس نوجوان نے علم حاصل کرنے پر اپنی پوری توجہ مرکوز کر دی اور بہت جلد بہت بڑے عالم بن کر ابھرے۔ یہ تھے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی پوری زندگی نہ صرف علم حاصل کرنے میں صرف کر دی بلکہ مسلمانوں کو صدیوں کے جمود سے نجات دلائی، معاشرے میں پھیلی ہوئی بے شمار برائیوں کا خاتمہ فرمایا، امت مسلمہ کو گروہ بندیوں سے چھٹکارا دلا کر متفق اور متحد کرنے کی مؤثر کوششیں فرمائیں اور ایک ایسی کامیاب تحریک چلائی جو کہ امت مسلمہ کے لیے ایک قوت گار ثابت ہوئی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کے عظیم محسن ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 4 شوال 1114 ہجری 10 فروری 1703 کو بھارت کے ضلع مظفر نگر کے ایک گاؤں بھلت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم شاہ عبد الرحیم بھی ایک بڑے عالم اور پاک بطن بزرگ تھے اور انہیں صوفیہ میں بڑا مقام حاصل تھا۔ شاہ ولی اللہ کا نسب نامہ اپنے والد محترم کی طرف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ محترمہ کی جانب سے حضرت موسیٰ کاظم سے جا ملتا ہے۔ شاہ عبد الرحیم نے دینی علوم کی تعلیم کے لیے دہلی میں ایک درسگاہ مدرسہ رحیمیہ کے نام سے قائم کی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ولی اللہ ابو الفیاض قطب الدین احمد رکھا۔ شاہ عبد الرحیم نے یہ نام بلند مرتبہ بزرگ حضرت قطب الدین مختیار کاکی کی نسبت سے رکھا تھا، لیکن بعد میں ولی اللہ کی مشہور ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی۔ 5 سال کی عمر میں آپ کو مدرسہ رحیمیہ میں داخل کروا دیا گیا۔ آپ نے 7 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ آپ نے کم عمری میں ہی بہت وسیع مطالعہ کر لیا۔ 14 سال کی عمر میں آپ کی شادی کر دی گئی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دوران قرآن پاک میں غور و تدبر کی تعلیم بھی حاصل کی اور اپنے والد محترم سے بیعت کے ساتھ ساتھ تصوف کے تمام تقاضوں اور مراحل سے آگاہی بھی حاصل کر لی۔ 17 سال کی عمر کو پہنچنے تک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں رائج علوم عربیہ، تفسیر حدیث، فقہ، اصول فقہ، ادب، کلام، معانی، منطق، فلسفہ، تصوف، طب اور ریاضی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ آپ نے ان علوم کی باقاعدہ سند اور تدریس بھی حاصل کر لی تھی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی 17 سال کے تھے اس وقت آپ کے والد محترم وفات میں آ گئے۔ والد کی وفات کے وقت تقریباً 12 برس تک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں درس دیتے رہے۔ 1143 ہجری میں 1730 عیسوی میں آپ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے تشریف لے گئے۔ حج بیت اللہ کے بعد آپ نے 14 ماہ تک حرمین شریفین میں قیام فرمایا۔ اس دوران آپ نے حرمین کے بلند مرتبت اساتذہ سے علم حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، مسند دارمی،
شیخ ابو طاہر مدنی سے پڑھی۔ موطا امام محمد کتاب الآثار کی تعلیم شیخ تاج الدین مفتی مکہ مکرمہ سے حاصل کی۔ موطا امام مالک 3 بار شیخ ابو طاہر، شیخ تاج الدین اور شیخ وفد اللہ سے پڑھی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبداللہ بن سالم البصری سے حدیث کی سند کی اجازت بھی حاصل کی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ رجب 1145 ہجری دسمبر 1732 عیسوی میں واپس دہلی پہنچ گئے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ رجب 1145 ہجری دسمبر 732 میں واپس دہلی پہنچے۔ آپ نے اپنے والد محترم شاہ عبد الرحیم کی درسگاہ مدرسہ رحیمیہ میں تدریس شروع کر دی۔ اس درسگاہ میں دیگر کئی قابل اساتذہ بھی درس دینے لگے۔ بہت جلد شاگردوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ درسگاہ چھوٹی محسوس ہونے لگی، تو سربراہ مملکت محمد شاہ نے دہلی میں ہی ایک وسیع اور شاندار حویلی شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کر دی۔ شاہ صاحب نے درسگاہ میں اس حویلی میں منتقل کر دیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش جس زمانے میں ہی وہ مغلیہ سلطنت کے آخری طاقتور بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت کا آخری دور تھا۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ ملک میں خانہ جنگی اور بدامنی شروع ہو گئی۔ حکمراں محمد شاہ کے زمانے میں مہاشڑ کے مرہٹوں نے بغاوت کی اور 5 سال میں وسط ہند کے بڑے بڑے علاقے ان پر قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف سے شمال سے ایرانی حکمراں نادر شاہ نے تباہ کن حملہ کیا۔ دہلی میں قتل عام ہوا اور بڑی بربادی پھیلی۔ نادر شاہ مغلوں کا خزانہ اور قیمتی اشیاء لوٹ کر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد ملک میں بغاوتیں عام ہونے لگیں اور چند سال میں دکن، سندھ، بنگال اور اودھ میں الگ الگ حکومتیں قائم ہو گئیں۔ پھر کشمیر بھی دہلی کے بادشاہ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ مسلمان اس وقت نہ صرف سیاسی لحاظ سے کمزور ہو گئے تھے بلکہ وہ اخلاقی اعتبار سے زوال کی طرف چلے جا رہے تھے۔ دولت سے محبت، آرام طلبی، عیش و عشرت، خود غرضی، بے ایمانی اور اسی قسم کی بہت سی خرابیاں ان میں پیدا ہو گئی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے مسائل پر اختلافات پیدا ہونا عام تھا۔ لوگ مختلف بنیادوں پر گروہوں میں بٹ چکے تھے۔ علماء اور صوفیاء کا حال بھی مختلف نہ تھا، وہ بھی ایک دوسرے کے مخالف ہو چکے تھے۔ ان حالات میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حرمین شریفین سے واپسی پر امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کرنے اور اصلاح کے عظیم اور مشکل کام کا آغاز فرمایا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے مختلف علمی اور فقہی طبقوں کے درمیان مفاہمت اور قربت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آپ کی کوششوں کے نتیجے میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے اہل علم اور ان کے پیروکار عوام کے درمیان اختلافات بہت کم ہو گئے۔ اعتدال کی روش اختیار کی جانے لگی، تعصبات دور ہونے لگے اور ایسے امور کی طرف توجہ دی جانے لگی جن پر سب لوگ متفق تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے معاشرے میں بڑے پیمانے پر پھیلے ہوئے بگاڑ کی اصلاح کا عظیم اور مشکل کارنامہ نہایت منظم اور مؤثر انداز سے سر انجام دیا۔ آپ نے ایک جانب تو پوری تاریخ اسلام کا تنقیدی جائزہ لیا اور بے حد باریک بینی سے یہ واضح کر دیا کہ اسلام قبول کرنے والی مختلف اقوام نے اپنے دینی عقائد میں کون کون سی غیر اسلامی باتیں شامل کر لی ہیں اور ان کے اعمال، اخلاق و تہذیب، تمدن و سیاست میں کس طرح نامناسب و گمراہ کن تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی پستی، بدحالی، زوال اور گمراہی کے 2 بنیادی اسباب بیان فرمائے۔ ایک، اقتدار کا خلافت سے بادشاہ کی طرف منتقل ہو جانا اور دوسرے، اجتہاد کا دروازہ بند ہو جانا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں مسلمانوں میں پھیلی ہوئی خرابیوں کی تفصیل بھی بیان فرمائی ہے اور ان کی وجوہ سے بھی آگاہ فرمایا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے زوال کے صرف اسباب ہی بیان نہیں کیے بلکہ ان کو دور کرنے کے طریقے بھی سمجھائے ہیں۔ آپ نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنے اور ایک دوسرے کے فقہی مسلک کی عزت کرنے کی تعلیم دی۔ شاہ صاحب نے مسلمانوں کو اجتہاد اور تحقیق پر راغب فرمایا اور اجتہاد کے اصول و قواعد اور اس کی شرائط بھی بیان فرمائیں۔ اجتہاد سے مراد قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام کی روح اور شریعت کے منشا کے مطابق مسائل کا حل دریافت کرنا ہے۔ شاہ ولی اللہ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے امت مسلمہ کو صدیوں سے بھولا ہوا یہ سبق یاد دلایا کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے جو زندگی کے ہر شعبے پر پوری طرح نافذ ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کے پورے اخلاقی، شرعی اور تمدنی نظام کو مرتب صورت میں پیش کر دیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی نظریاتی تربیت کے لیے درس و تدریس، وعظ و نصیحت اور تصنیف و تالیف کی جو عظیم خدمات سر انجام دیں، انہی کی بنا پر مسلمانوں میں بیداری پیدا ہوئی اور اس کے بعد بھی جتنی اسلامی تحریکیں چلائی گئیں جن میں تحریک پاکستان بھی شامل ہے، ان سب کی بنیاد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جد و جہد
اور بے تحاشا محنت سے پر نظریاتی تحریک ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سماجی اصلاح کے لیے کئی اہم کارنامے بھی سر انجام دیے۔ اس زمانے میں ہندوؤں کے اثرات کی وجہ سے بیوہ کی شادی کو برا سمجھا جانے لگا تھا۔ شاہ صاحب نے اس رسم کی مخالفت کی۔ انہوں نے مسلمانوں کی خوشی اور غم کے مواقع پر فضول رسموں سے روکا۔ شاہ صاحب نے تصوف کی بھی اصلاح فرما دی۔ شاہ ولی اللہ کا ایک اور اہم بڑا سب سے کارنامہ قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کرنا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں اس وقت سرکاری زبان فارسی تھی اور لوگ قرآن پاک کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے تھے۔ شاہ ولی اللہ نے تعلیمی نصاب کے پرانے نظام میں اصلاح و ترمیم کی اور اسے الجھنوں سے نجات دلانے کی کوشش کی۔ شاہ صاحب نے امیروں اور غریبوں کے درمیان پائی جانے والی طبقاتی کشمکش کو دور کرنے کے لیے قرآن و سنت سے اقتصادی اور معاشی نظریے بھی پیش کی ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزید حالات، بایوگرافی اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اللہ حافظ۔